اعوذ باللہ من ذالک، جب لوگوں کی تذلیل اور تحقیر کے بعد نہایت ہی بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے تو صرف ایک لفظ کہا جاتا ہے ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ دکھانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا کہ آج کا موضوع آپ کو سمجھ میں آ جائے ہے کیا۔ نہ ہو رہی ہوگا کچھ دیر کے لیے، اس کی اجازت ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم عنوان کا آج انتخاب کیا گیا ہے، کیونکہ پرینک ویڈیوز کا پرابلم صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت تمام ہی انسان فیس کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی بنیاد اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ ویسٹ ہے۔ جی، ویسٹ کے بعد یہ بیماری چلتے چلتے ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر آئی، اور اب باقاعدہ پاکستان کے اندر بھی ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے ایسی بیہودہ ویڈیوز بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ جی، آپ دیکھیے کہ مسخرہ پن، لوگوں کو ڈرانا، تکلیف دینا، دل آزاری کرنا، حلال اور حرام کی تمیز کو بالائے طاق رکھ دینا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا بھی واقعہ پاکستان میں پیش آیا کہ جب ایک بچے نے بھوت بن کر کسی آدمی کو ڈرانے کی کوشش کی، اس شخص کے پاس گن تھی، اس نے اسی وقت اس کو گولی مار دی جی، اور بڑا حادثہ پیش آیا اور وہ بچہ آن دا اسپاٹ وہیں پر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ جی، اسی طرح بعض لوگ دل کا دورہ پڑنے سے مر جاتے ہیں۔ اس میں جھوٹ ہے، فریب ہے، دجل ہے اور تمام تر اخلاقی برائیوں کا مجموعہ جی، ان پرینک ویڈیوز کو کہا جا سکتا ہے۔ میں اس میں ایک اور دو تین باتوں کا میں اضافہ کروں جن کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مغرب میں گریجولی وہ ویڈیوز جو بد اخلاقی پر مبنی تھیں بالآخر وہ توہین مذہب پر جا کر منتج ہوئی ہیں۔ اچھا، آج مغرب میں پرینکس کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک غلیظ ترین توہین کا پرینکس کے نام پر مذاق اڑایا آپ جا سچ رہا ہے، فرما رہے ہیں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کے معجزات پر بھی پرینکس بننا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو ویڈیو بھی آپ نے دیکھا، یہ ذرا آپ ملاحظہ کیجئے کہ ایک خاتون مرد کا لباس پہنی ہوئی ہے، مرد نے عورت کا لباس پہنا ہوا ہے، وہ برہنہ سر ہے، تو گویا کہ اس میں حلال و حرام کی تمیز کو بھی کھویا جا رہا ہے۔ جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو انبیاء اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق نعوذ باللہ من ذالک کرتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو محض کھیل کود تماشا کر رہے تھے، تمہارے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم مذاق کے لیے، ٹھٹا کرنے کے لیے اللہ کی آیات، قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہی کی نعوذ باللہ من ذالک ذات اقدس رہ گئی تھی؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لہو، لغو، لایانی اور بیہودہ کاموں پر مبنی یہ ویڈیوز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا کہ قالوا اتتخذون ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام تو جاہل لوگوں کے ہیں، یہ مذاق کرنا، لوگوں کے ساتھ تفریق، نعوذ باللہ ایسی ناجائز تفریق، یہ جاہل لوگوں کے کام ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ دیگر مسلمان محفوظ رہیں اس کی ہاتھ اور اس کے زبان سے۔ اسی طرح یہی بات آقا علیہ السلام نے تمام انسانوں کے بارے میں بھی فرمائی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر انسان محفوظ رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلے کی صورت میں صحابہ کرام جا رہے تھے، تو ایک شخص نے ایک سوئے ہوئے شخص کے ترکش سے ایک تیر ایسے جھٹکے سے نکالا، اور وہ اچانک بیدار ہو گئے، ڈر گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک مسلمان کو ڈرانے کا، تکلیف دینے کا اللہ کے ہاں کیا جواب دو؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک صحابی سو رہے تھے، قافلے کے اندر ایک اور شخص نے ان کے قریب ایک رسی پڑی ہوئی تھی، وہ جا کر ایسے کھینچی اور ساتھ لے کر کھڑے ہو گئے کہ وہ بھی جب ہڑبڑا کر اٹھے تو انہیں بھی اس کیفیت کے اندر ایک ڈراوا، ایک خوف محسوس ہوا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ فیئر اینڈ سورو۔ یہ جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں خوف اور غم کے، یہ انسان کے اوپر بہت زیادہ مترتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اچانک کسی کو آپ نے خبر سنا دی اپریل فول کے نام پر کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے کسی کو بھوت بن کر ڈرا دیا، تو قلب اور ذہن پر اس کے بدترین منفی اثرات ہیں جو مترتب ہوتے ہیں،
اور ان ویڈیوز کی سب سے غلیظ بات یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ ویڈیوز فیک بنائی جاتی ہیں جی مکمل طور پر جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوتی ہیں جی اور مقصد صرف ہے کہ اور وہ ہے پیسہ کمانا کیونکہ جس قدر آپ کی ویوز یعنی بڑھیں گے آپ کی ریٹنگ میں اضافہ ہوگا تو اسی قدر آپ کو سوشل میڈیا پر آپ کی ریچ بڑھنے کی وجہ سے پیسے زیادہ ملیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیوز کا اسلام کے مزاح سے کوئی تعلق نہیں اچھا یہ خالصتاً ایک آپ سمجھیے کہ بیہودگیوں کا مجموعہ ہے بد اخلاقیوں کا مجموعہ ہے اور ہمیں ان دونوں کو ملا کر نہیں بیٹھ کے ایسا مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ سب ہنس رہے ہوتے ہیں واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ بھائی یہ چیز فیملی میں دیکھی سنی جانے والی نہیں ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے دیکھیے اس میں دو تین میں باتوں کا مزید اضافہ کرتے ہوئے آپ کے سوال کی طرف ایک اور بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت کی جا رہی ہے جی آپ دیکھیے کہ اگر ایک خفیہ کیمرہ کہیں لگا دیا جائے جی یا میری بات کو ریکارڈ کر لیا جائے اب مجھے تو نہیں معلوم کہ میری ان حرکات و سکنات کو ملاحظہ کیا جا رہا ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کو پھر نشر کیا جاتا ہے یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک جب لوگوں کی تذلیل اور تحقیر کے بعد نہایت ہی بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے تو صرف ایک لفظ کہا جاتا ہے ہم تو مذاق کر رہے تھے جی وہ کیمرہ لگا اور وہ کیمرہ لگا ہوا ہے گویا کہ آپ کا یہ کہہ دینا کہ میں مذاق کر رہا تھا وہ تمام تر بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا بدل ہو جاتا ہے جی اس وقت مغرب میں جو پرینکس بن رہے ہیں اس میں ایک اور بہت خطرناک ایلیمنٹ اس میں شامل ہو گیا جی اور اس میں یہ ہے کہ ایک شخص جس کی مصنوعی داڑھی لگائی جاتی ہے مصنوعی اس کو ایک حضرت جبہ پہنایا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف دے دی جاتی ہے اور وہ جا کر میوزک چلاتا ہے جس میں کلاشنکوف کی گولیوں کے نکلنے کی آواز آتی ہے اچھا اور اس کا جو چیز لوگوں کے اوپر ایک انفلوئنس ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ گویا کہ مسلمان دہشت گرد ہے جو دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور دنیا کے انسانوں کو ٹیررائز کرنے کے لیے جا رہا ہے پھر اس میں آپ ایک اور بات دیکھیے کہ نہایت ہی فحاشی پر مبنی گفتگو اور نہایت ہی فحاشی پر مبنی مناظر کے ساتھ ان ویڈیوز کو بھی بنایا جانے لگا ہے جبکہ اللہ رب کریم فرما رہا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک فحاشی عام ہو تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث یعنی ایک ایسی چیز جو لغو لایانی اور بے مقصدیت سے تعلق رکھتی ہے باقاعدہ اس پر ہم فائنانس کر رہے ہیں ہم اس پر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں یہ میں بات نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں فرمایا الصحت والفراغ ایک تمہاری صحت اللہ نے تمہیں صحت دی ہے تمہاری آنکھیں سلامت ہیں جسم میں قوت ہے زبان میں ابھی قوت گویائی موجود ہے کان درست طور پر سماعت کر سکتے ہیں اور اللہ نے تمہاری جیب میں پیسے بھی دیے ہیں فارغ وقت تمہارے پاس ہے تو اس وقت کو اللہ کے ذکر میں نیکی کے کاموں میں صرف کرو جہاں تک ان حضرات کا تعلق ہے کہ جو ممبر پر بیٹھ کر آپ کو کہیں کوئی ایسی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ بات جو میں اب کہہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے پرینکس کے اندر حضرت اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک شخص مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے 8 سے 10 لوگ جھوٹے نمازی بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ غلط سلط نعوذ باللہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ چھلانگے مارتے ہیں نماز میں یہ کفر ہے یہ مفتی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کفر ہے کہ آپ نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک علماء کی حیت اختیار کر کے قرآن و حدیث کی تلاوت کر کے ایک دوسرے پر تکیے مار رہے ہوں مذاق اڑا رہے ہوں اور نیت دین کا استہزاء اور اہانت ہو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مجھے آپ بتائیں کہ نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور میں دعوت دوں گا یہاں پر جو اللہ رب کریم نے بار بار فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا تو پھر وہ بہت بڑا اسلام نے ان کو پسند فرمایا یا مذمت کی ہے دیکھیے جوکرز اور مسخرے کی جو اصطلاح ہمارے ہاں آج اس معنی میں آج استعمال ہوتی ہے اس طرح سے اس دور میں نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ آج کل جو کچھ ہے وہ محض کمرشلائزیشن کے لیے توہین استخفاف اور استہزاء کے لیے سرگرمیاں اور منفی قسم کی سرگرمیاں استعمال ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک اور کس انداز سے مزاح فرمایا ہے مفتی صاحب اس کی کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غمزدہ ہوتے تھے تو کوئی ایسی بات عرض کر دیا کرتے تھے جس سے حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر
مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی. جی. اور اسی لیے جب ایک مرتبہ ایک گناہ پر ان کو سزا دی جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے ان کی مذمت کی, ان کے لیے برے الفاظ استعمال کیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا نہ کہو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. میں صرف ایک بات اس میں ایڈ کروں گا کہ ری انیکٹمنٹ کے نام پر بھی جو کچھ آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے, گناہوں کی لرننگ ہو رہی ہے, گناہ کو اثر نو فلمانا اور پھر اس سے سکھانا. دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی تصویر دیکھتے ہیں اپنی مرضی کا کیپشن لگا کر اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ تصویر میں فرض کر لیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور صرف یہ لکھ دیا جائے کہ جناب یہ دیکھیے یہ مولانا صاحب کس قدر آوارگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یا یہ شخص کس طرح بےہودگی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو ممکن ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو. تو کامنٹ کرنے سے, شیئر کرنے سے پہلے اور بالخصوص آپ چیزوں کے نیچے کیپشن لگانے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ یہ گناہ جاری بن سکتا ہے. جس طرح سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے, ڈیجیٹل ورلڈ میں چیزیں اتنی آسانی سے فنا نہیں ہوتی. آپ نے اپنی ہسٹری میں اس کو محفوظ کر لیا ہے, آپ نے اس کو شیئر کر دیا, وائرل کر دیا, تو یہ در حقیقت ایک گناہ جاری کی ایسی صورت ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک آپ کے مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں اس طور پر قائم رہ سکتا ہے. اب یہ جو حرام کاری پر مبنی ویڈیوز بنائی گئی ہیں, مجھے آپ بتائیں کہ جس قدر لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے, اس سے حرام سیکھتے رہیں گے اور لوگوں کے مذاق سے وہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے, تو کیا انسان کو مرنے کے بعد اس کا گناہ نہیں ملے گا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر صرف یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ ہمیں ان تمام تر باتوں کا ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے, تو یقینی طور پر ہم اس گناہ جاری سے بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک فرمایا. ایک آدھے سیکنڈ کا جملہ میں لیتے جا رہا ہوں. جس طرح ثواب جاریہ ہوتا ہے, اس طرح کی حرکات گناہ جاریہ میں کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. وہ گناہ جاری بھی ہوگا, اس لیے کہا گیا ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان کوئی برا طریقہ رائج کر دے اور جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے, اس کا گناہ بھی اس کی طرف منسوب کیا جائے.